تفضیلیوں کے پالتو مفتی چمن زمان صاحب نے سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر تیسرا معنوی تحریف کا الزام لگایا۔ وہ اپنی کتاب محرف کون اس کے صفحہ نمبر 35 پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کے حوالے سے یہ تحریر کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ ہے وانظر الی حمارک۔ اعلیٰ حضرت نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں۔ اب مفتی چمن زمان اس پہ تبصرہ کر رہا ہے کہ پچھلی آیت میں تو یعنی اس سے پچھلا جو اس نے اعتراض کیا تھا اس میں اعلیٰ حضرت نے 5 الفاظ کا اضافہ کر کے تحریف معنوی کا ارتکاب کیا تھا، اور اس آیت کے ترجمے میں فاضل بریلی نے 8 الفاظ اپنی طرف سے ترجمے میں لکھ ڈالے کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں۔ یہ الفاظ قرآن کریم کے کن الفاظ کا ترجمہ ہے، لہٰذا یہ تحریف کر دی۔ اب آگے کہتا ہے ناسبی بریلویو، اگر تمہارے اندر شرم و حیا ہے تو لگاؤ فتویٰ اعلیٰ حضرت پر اور کافر و مرتد قرار دے دو۔ چمن زمان نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر جو تحریف کا الزام لگایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل بے جا الزام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بالکل درست ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمہ کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جس واقعے کا ذکر ہے ہمیں اس واقعے کا علم ہونا چاہیے۔ مختصراً میں وہ واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے بخت نصر ایک بادشاہ آیا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اب بیت المقدس کو ویران اس نے کر ڈالا، بنی اسرائیل کے لوگوں کے 3 حصے کیے۔ ایک حصے کے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، دوسرے حصے کے لوگوں کو اس نے شام میں بڑی ذلت سے رکھا، اور تیسرے حصے کو اس نے قیدی بنا لیا۔ یہ جو قیدی لوگ تھے تقریباً یہ 10,000 کے قریب تھے۔ انہی قیدیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام بھی موجود تھے اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے جو ابھی بچے تھے۔ تفسیر روح البیان کے حوالے سے میں یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے، بالآخر آپ قید سے چھوٹے، پھر آپ بیت المقدس تشریف لے کے گئے، دیکھا کہ وہاں تو ویرانہ ہے، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، مگر وہاں کے جو باغات تھے وہ پھلوں سے لدے ہوئے تھے، ان کو کھانے والا کوئی نہیں۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے وہاں سے کچھ انگور اور انجیر توڑ کے آپ نے کھا لیے، اور کچھ کھجور اور انجیر آپ نے اپنے توشادان میں رکھ لیے۔ آپ علیہ السلام آبادی سے دور چلے گئے۔ اب بیت المقدس کی طرف دیکھ کر آپ حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ اب اس بیت المقدس کو کون آباد کرے گا؟ اب اللہ کی حکمت دیکھیے، آپ علیہ السلام نے اپنے دراز گوشت کو وہاں باندھ دیا، اور گدھے کو باندھ کر توشادان آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور آپ سو گئے۔ اب نیند کی حالت میں آپ کی جان نکال لی گئی، گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کا وقت تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسری طرف وقت گزرا، بخت نصر جو بادشاہ تھا وہ بھی مر گیا، بنی اسرائیل کو اب آزادی مل گئی۔ 70 سال کے بعد فارس سے بیت المقدس کی طرف ایک بادشاہ آیا، اس نے آ کے بیت المقدس کو آزاد کیا۔ خیر 30 سال کا عرصہ اور گزر گیا، اب بنی اسرائیل جو ہے وہ بڑھنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم کو غائب کر دیا تھا۔ جب 100 سال گزرے، 100 سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ یہ زندہ کرنے کا جو وقت تھا یہ شام کا وقت تھا۔ اب رب تعالیٰ نے استفسار کیا کہ یہاں کتنی مدت تم رہے؟ عرض کی کہ 1 دن یا اس سے بھی کم عرصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ آپ نے دیکھا سامنے جو گدھا تھا وہ بھی مرا، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ سفید رنگ کی نظر آ رہی ہیں۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھیے ہم مردہ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ غیب سے آواز آئی، ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، ان پر گوشت آ گیا، گدھا زندہ ہو گیا۔ اب رب کی قدرت کا نظارہ کیا اور ارشاد فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام نے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ پھر آپ گدھے پر سوار ہوئے اور شہر کی طرف بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے اور دیکھا کہ سارا کا سارا شہر آباد ہے۔ آپ علیہ السلام جب شہر میں پہنچے لوگوں نے کیسے پہچانا، یہ ایک طویل واقعہ ہے۔ اب آئیے اس آیت مبارکہ کو ہم سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے ہم اس آیت مبارکہ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کا ذکر فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی، 100 سال پھر آپ کو زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم کتنی دیر رہے؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم 100 سال رہے ہو، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو وہ خراب نہیں ہوا، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اب یہاں جو ہے نا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، یا آگے میں ساری انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفاسیر جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وانظر الی حمارک، علماء مفسرین نے ترجمہ کیا چونکہ وہ سامنے گدھا نہیں تھا بلکہ گدھے کی ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی تھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو ذکر فرمایا، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، آگے ذکر موجود ہے، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اب تم دیکھو کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح جمع کرتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ دیکھ لیا، قال، تو کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے، اب اس آیت کے اندر ہی آگے ہڈیوں کے جمع کرنے کا ذکر ہے، تو یہ معنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کیا ہے، یہ قرآن کی آیت کے بالکل عین مطابق ہے، تعریف معنوی نہیں بنتی، کیونکہ تعریف معنوی کی ہم نے تعریف الفوز الکبیر کے حوالے سے بیان کی تھی کہ لفظ کا جو معنی ہے ہی نہیں ہے، لفظ کا وہ معنی بیان کرنا جو کسی نے بیان ہی نہیں کیا ہٹ درمی کی وجہ سے یا سیدھے راستے سے ہٹتے ہوئے، وہ تحریف معنوی کہلاتا ہے۔ اب یہ معنی تو قرآن کی آیت کے اسی اگلے حصے کے اندر موجود ہے، ہڈیوں کا ذکر ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم ہڈیوں کو کیسے جمع کریں گے اور ان پر گوشت چڑھائیں گے، تو ایک تو قرآن کی اسی آیت سے یہ معنی کرنا عین درست ہے۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کے جو گرو ہیں ریاض شاہ صاحب، چمن زمان صاحب کے جو بڑے ہیں، اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ جو کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت نے الفاظ کا اضافہ کر دیا، آپ نے یہ جو الزام لگایا، اب اعلیٰ حضرت پر الزام لگانے سے پہلے آپ ریاض شاہ صاحب کا بھی ترجمہ دیکھ لیتے۔ ریاض شاہ صاحب نے بھی یہاں پر 7 الفاظ کا اضافہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے ریاض شاہ صاحب کا ترجمہ قرآن ہے۔ اب دیکھو کیا ترجمہ کر رہے ہیں، دیکھو اپنے گدھے کو، آگے الفاظ دیکھیے 7 الفاظ جس کا اضافہ کیا ریاض شاہ صاحب نے کہ وہ کس حالت میں پڑا ہے، پورے 7 الفاظ کا اضافہ کر دیا ہے۔ اگر یہ تحریف نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کرنا بھی مفتی چمن زمان تحریف نہیں ہو سکتا۔ آئیے اب آپ کے سامنے میں تفسیر کا حوالہ رکھتا ہوں۔ شاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ترجمہ قرآن یہ کیا اس آیت مبارکہ کا، یہ تمام تفاسیر کا نچوڑ ہے۔ سب سے پہلے یہ تفسیر سالوی آپ کے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 249 ہے۔ ان اللہ تعالی احیا عزیرا ثم قال انظر الی حمارک قد ہلک وبلیت عظامہ، اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا، پھر کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھ وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ انظر الی حمارک، آگے تفسیر دیکھیے، قد ہلک وبلیت عظامہ، وہ ہلاک ہو چکا ہے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ یہ دوسرا والا دیکھیے جی، اگلی تفسیر ہے تفسیر ابن ابی حاتم، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 504 ہے، 504۔ وانظر الی حمارک وقد ہلکت وبلیت عظامہ، اسی آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں، تفسیر یہ کر رہے ہیں ابن ابی حاتم، تحقیق وہ ہلاک ہو گیا اور اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اب آگے دیکھیے جی، تیسرا والا پیش کر رہا ہوں، امام اہل سنت نے اپنی من مانی سے ترجمہ نہیں کیا، تعریف اس کو کہتے ہیں جو معنی بیان ہی کسی نے نہیں کیا، ہٹ درمی سے بندہ وہ معنی بیان کرے مفتی صاحب، اس کو تعریف معنوی کہا جاتا ہے۔ اب امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا دیکھیے جی، تفسیر جامع البیان ہے، اس کا صفحہ نمبر 607 ہے، یہی الفاظ ہیں، وانظر الی حمارک وقد ہلک وبلیت عظامہ۔ اس کے علاوہ تفسیر خازن صفحہ نمبر 195 ہے، یہی الفاظ تقریباً لکھے ہیں، وانظر الی حمارک وقد ہلک وبلیت عظامہ، تحقیق وہ جو گدھا تھا وہ مر گیا تھا اور اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ مفتی چمن زمان صاحب، درجنوں تفاسیر اس وقت میرے سامنے ہیں، یہی معنی بیان کیا گیا علماء مفسرین کی طرف سے جو اعلیٰ حضرت نے کیا۔ چمن زمان صاحب، اعلیٰ حضرت نے تحریف نہیں کی بلکہ درجنوں تفاسیر کا نچوڑ کر کے ہمیں
ترجمہ کنز الایمان کی صورت میں ایک تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اب آپ پر مفتی چمن زمان صاحب قرض ہے، یہ آپ کے تیسرے اعتراض کا جواب آج میں نے دے دیا ہے۔ آپ پر ضروری ہے کہ ریاض شاہ صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا، اور وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وہاں پر جو شح کو شخ پڑھا ہے، شین آگے ہا کی جگہ خا پڑھا ہے، آپ اس کو ثابت کریں جو تحریف لفظی اور معنوی انہوں نے کی ہے۔ یا تو ثابت کریں نا، ریاض شاہ صاحب نے جو ہے ان تفاسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ معنی بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو جو ترجمہ کیا ہے، یہ میں روزانہ آپ کے سامنے قرآن کی تفاسیر رکھ رہا ہوں، تو ہم نے قاعدہ بھی یہ پڑھا ہے، جب تفاسیر کے مطابق ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ درست ہوتا ہے، اس کو تعریف معنوی آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ پر ضروری ہے آپ ثابت کریں ریاض شاہ صاحب نے قرآن کی کس آیت کے مطابق ترجمہ درست کیا ہے، کس حدیث مبارکہ کے تحت ترجمہ درست کیا ہے، کس صحابی کے قول کے مطابق ترجمہ درست کیا ہے، یا اقوال مفسرین کے حوالے سے انہوں نے ترجمہ کیا۔ یہ آپ پر قرض ہے۔ آپ نے جو الزام اعلیٰ حضرت پر لگائے تھے، ہم ایک ایک الزام کا الحمدللہ تعالی بفضل تعالی جواب دے رہے ہیں۔ اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ ریاض شاہ صاحب کے ترجمے کے حوالے سے اپنی تحقیق پیش کریں۔ آپ نے جو الزام کے اوپر سارا رسالہ لکھا تھا، ہم وہ سارے الزامات کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، وہ الزام تو آپ کے ختم ہو جائیں گے، تو اب آپ پر ضروری ہے آپ کوئی تحقیق کی جواب پیش کریں۔